بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ سے باتیں کرتا ہے؟ جی ہاں، بیماری آنے سے پہلے ہمارا جسم ہمیں کچھ خاص اشارے دیتا ہے جنہیں اگر ہم سمجھ لیں تو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے جسم کی اسی خاموش زبان کو سمجھیں گے اور جانیں گے وہ انمول راز جو آپ کی صحت اور زندگی بدل دیں گے۔ یاد رکھیں، جسم اللہ کی امانت ہے، اسے فطرت کے مطابق ڈال لیا جائے تو یہ ہمیں بہترین ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ بار بار پڑتے ہیں تو یہ جسم میں وٹامن B12 کی کمی کا واضح اشارہ ہے۔ جسم آپ کو بتا رہا ہے کہ اسے بہترین غذا کی ضرورت ہے۔ آنکھوں میں پلاٹ محسوس ہونا جگر کی خاموش پکار ہے کہ وہ تھک چکا ہے اور اسے فوری صفائی اور آرام کی ضرورت ہے۔ کام کرتے ہوئے یا سوتے وقت ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا خون کی گردش میں رکاوٹ یا B کمپلیکس کی کمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کا جگر گرم ہوتا ہے تو اسے بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ جسم کی یہ زبان بتاتی ہے کہ اب ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال شروع کر دینا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور جلد میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کیسر روم نے اپنا ایک طبیب بھیجا کہ وہ مدینے میں لوگوں کا علاج کرے تو وہ طبیب کافی عرصہ مدینے میں رہا، لیکن اسے کوئی بھی اس کے پاس علاج کے لیے نہ آیا۔ پھر حیران ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں لیکن کوئی بیمار نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد بنا۔ ہم وہ قوم ہیں جو تب تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جسم کی وہ زبان ہے جسے ہم اگر سمجھ لیں تو کبھی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹروں کے محتاج نہ رہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی مشکل فیصلے میں پھنس گئے ہیں تو رات کو سو جائیں، صبح اٹھتے ہی آپ کا لاشعور آپ کو بہترین حال دے دے گا۔ خواب میں خود کو صاف ستھرے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنا، بیماریوں سے شفا پانے اور دلی مراد پوری ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے سر میں خشکی بہت زیادہ ہے تو دہی میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، خشکی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو لوگ روزانہ نہار میں ایک دانہ انجیر کھاتے ہیں انہیں کبھی بواسیر اور قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ بہت تیزی سے چلتے ہیں وہ عام طور پر بہت بااعتماد اور اپنے مقاصد کے پکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ یا باسطو یا رازقو یا باسطو یا رازقو کا ورد کریں۔ اللہ کے حکم سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں خود کو ہرا بھرا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے، آپ کو کوئی غیبی خوشخبری ملنے والی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اسے دست لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا اور کہا کہ فاقہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ جب وہ تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا۔ چوتھی بار آیا تو وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کلام سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جب اس نے پھر شہد پلایا تو وہ مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات علاج میں دیر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی پیدا کردہ قدرتی چیزوں میں شفا برحق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر دانت میں شدید درد ہو تو لونگ کا تیل روئی پر لگا کر درد والی جگہ پہ رکھیں، منٹوں میں آرام پائیں۔ پاؤں کے تلوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے نہ صرف نیند پر سکون آتی ہے بلکہ یہ قد بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔
زیادہ نمک کا استعمال گردوں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتا ہے۔ خواب میں سفید پرندہ دیکھنا اس تو مرتبہ پانے اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کی علامات ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی سے بات کرتے وقت اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شرمیلے ہیں یا کچھ چھپا رہے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ مال اور بیٹوں سے مدد دیتا ہے اور اس کے لیے باغات اور نہریں جاری کر دیتا ہے۔ کچی رسی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہارا ایک اچھا عمل 1000 نصیحتوں سے بہتر ہے، یعنی باتوں سے زیادہ اپنے عمل پر توجہ دیں۔ خواب میں لمبے اور خوبصورت بال دیکھنا عمر کی درازگی اور مال و دولت میں اضافے کی واضح نشانی ہے۔ چہرے کی باریک جریاں ختم کرنے کے لیے کھیرے کا رس اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر سپرے کریں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینا ہاضمے کے لیے بہترین دوا ہے اور یہ خون کی صفائی بھی کرتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جب ولادت کی درد میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ کھجور کے تنے کو بلاؤ، وہاں سے تازہ کھجوریں گریں گی جنہیں کھا کر آپ کو طاقت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کھجور میں وہ تمام معدنیات موجود ہیں جو انسانی ڈھانچے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں ان کی تخلیقی صلاحیتیں دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں بار بار سن ہو جاتے ہیں تو روزانہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بار دال چینی ڈال کر پیا کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ کسی کا حق مارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نفسیات کے مطابق اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے کاغذ پر لکھ کر سامنے رکھیں، اس سے دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سینے میں جکڑن محسوس ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا شہد کے ساتھ چبائیں، بغلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا خوشی ملنا اور رزق کے حلال حاصل ہونے کی علامت ہے، جب کڑوی چیز پریشانی کی علامت ہے۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے بیوقوفوں سے حکمت سیکھی ہے، جو کام وہ کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے اور میں نے وہ کام چھوڑ دیے۔ رات کو دہی کھانے سے گریز کریں، یہ جوڑوں کے درد اور سانس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے مسکراتے ہیں ان کا مدافعتی نظام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناخنوں کا پیلا ہونا جگر کی خرابی کی علامت ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں فوراً احتیاط کرنی چاہیے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے تو اسے میں محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ کثرت سے پانی پینا آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ بار بار چھینکیں آتی ہیں تو سبز الائچی منہ میں رکھ کر چوسیں، فوری آرام آ جائے گا۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہانے سے جلد کی ہر قسم کی الرجی اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور وہ ذہنی امراض سے بچے رہتے ہیں۔ کچے پیاز کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے اور خون کو پتلا رکھتا ہے۔ پاؤں میں سوجن رہتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے نیچے تکیہ رکھیں، سوجن کم ہو جائے گی۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کے بارے میں مسلسل خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ کو یاد کر رہا ہے۔ روزانہ چند دانے کالے چنے کھانے سے ہڈیاں اور پٹھے فولاد کی طرح مضبوط رہتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی 90% پریشانیاں ان کاموں کے بارے میں ہوتی ہیں جو کبھی پیش ہی نہیں آئے ہوتے۔ پودینے کی چٹنی کا استعمال آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے اور معدے کی اور پیٹ کی گیس کو ختم کرتا ہے۔
نیند میں خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے تھوڑی سی ہلدی نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملے کا استعمال زیادہ کریں، جو بالوں کو قدرتی طور پر کالا رکھتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ موسیقی پرسکون آوازیں سننے سے انسان کا ذہنی تناؤ 60% تک کم ہو سکتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس لیمو پانی پینے سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان کی پہلی محبت اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے کیونکہ وہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ بچوں کا حافظہ کمزور ہو تو انہیں نہار منہ کشمش کھلائیں، اس سے اس کی مینٹل طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینے والے لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چہرے پر بار بار دانے نکلتے ہوں تو چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں اور پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خاص راز کی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، یعنی دودھ اور دار چینی کا وہ مجموعہ جسے قدیم حکماں زندگی کا امراض کہتے تھے۔ اگر آپ کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے تو یہ آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ دار چینی والا دودھ پینے سے جسم کی وہ رگیں بھی کھل جاتی ہیں جو برسوں سے کولیسٹرول کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں، جو دل کو نئی راحت بخشتا ہے، نئی طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی دار چینی ڈال کر پیتے ہیں تو یہ آپ کے میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے، راتوں رات چربی پگھلانے میں مدد کرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ دودھ اور دار چینی کا استعمال باقاعدگی سے کرتے ہیں ان کا دماغ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون رہتا ہے، انہیں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ دار چینی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کینسر جیسے موذی مرض کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں اور خلیات کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں تو دودھ میں دال چینی اور 2 عدد کھجوریں پکا کر کھائیں، یہ ہڈیوں میں غدہ پیدا کرتا ہے۔ اس نسخے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دودھ میں کھجوریں بھگو کر پانی کو بے پناہ طاقت کا ذریعہ بناتے تھے۔ طبی ماہرین کے مطابق دار چینی والا دودھ انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے، جس سے شوگر کے مریضوں کا شوگر لیول قدرتی طور پر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو دار چینی والا دودھ آپ کے اعصاب کو پرسکون کر کے ایسی نیند لاتا ہے جیسے کسی بچے کی ہو۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے دار چینی کا استعمال اندرونی طور پر خون صاف کرتا ہے، جس سے دانوں اور چھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ قدیم طب میں دار چینی کو مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کی پوشیدہ کمزوریوں کا بہترین علاج قرار دیا گیا ہے۔ جسم میں طاقت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو دال چینی والا دودھ بالوں کی جڑوں کو فولاذ جیسی مضبوطی دیتا ہے۔ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہوں انہیں روزانہ عصر کے وقت دار چینی والا دودھ پلائیں، اس سے ان کی یادداشت کمپیوٹر کی طرح تیز اور ایکٹیو ہو جائے گی۔ دال چینی والا دودھ پینے سے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ موسمی نزلہ، زکام اور بخار آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ قدیم یونانی حکماں کا ماننا ہے کہ دال چینی وہ لکڑی ہے جو انسان کو بڑھاپے میں بھی جوان رکھتی ہے۔ اگر آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا تو دودھ، کھجور اور دال چینی کا شیک بنا کر پینا شروع کر دیں، جسم بھر جائے گا اور توانا ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی اس طویل اور معلوماتی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ان ٹوٹکوں اور دلائیوں کی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔